شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 3 عشروں کو 3 خصوصیتوں کے ساتھ خاص کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے. رحمت کا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت سے کیوں موسوم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت کا عشرہ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے رمضان المبارک کے مہینے میں جو خارجی طاقتیں انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، ان طاقتوں کو قید کر دیا جاتا ہے. احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، کہیں پر فرمایا کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی جانب سے گناہوں پر آمادہ کرنے والے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والی اور نیکی سے روکنے والی 2 طاقتیں ہیں. ایک انسان کا اس کا اپنا نفس اور دوسرا شیاطین. انسان کا اپنا نفس یہ داخلی دشمن اور داخلی گناہوں پر آمادہ کرنے والی چیز ہے، اور شیاطین یہ خارجی گناہوں پر آمادہ کرنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت تو جب انہیں قید کر دیا جاتا ہے تو انسان گویا کہ اگر اپنی مرضی سے نیکی کرنے کا ارادہ کر لے اور برائی سے بچنے کا عزم کر لے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ شیاطین جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں وہ موجود نہیں ہیں، انہیں قید کر دیا گیا ہے. صرف اسے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور نفس کو بھی اس طور پر مار دیا جاتا ہے کہ روزے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جب انسان کا پیٹ یہ خالی ہوتا ہے تو انسان کے لیے شہوت کم ہو جاتی ہے، اور جب شہوت کم ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس طرح گویا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ انسان کے لیے رحمت کا باعث بن جاتا ہے، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کی طرف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی آمادگی ظاہر ہو. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے، اس میں انقلاب اور تبدیلی نہیں ڈالتے اور انہیں نیکی کی توفیق نہیں دیتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش اور فکر نہ کرے. لہذا عشر اولا میں جب بندہ تھوڑی سی محنت سے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کا سامان مہیا ہو جاتا ہے، اور اس طرح گویا وہ مغفرت کی طرف ایک قدم بڑھا دیتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کو مغفرت سے تعبیر کیا. تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور ہم پر رمضان کے آداب اور اس کے تقاضے کی وجہ سے یہ واجب اور فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان میں گناہوں سے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کریں. اس طرح ہم پہلے عشرے کو
گویا کہ رحمت کا عشرہ اپنے طور پر بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے اس عشرے میں اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔